بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان یہ اولیاء اور صوفیاء کی سرزمین ہے۔ ہندوستان پوری دنیا کے اندر مختلف لحاظ سے جو شہرت رکھتا ہے، وہیں پر اس ہندوستان کی پوری دنیا کے اندر جو مقبولیت ہے، لوگ اس ہندوستان سے جو پیار کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر ہندوستان کا پوری دنیا کے مسلمان جو احترام رکھتے ہیں، اس مقبولیت کا راز یہ ہے کہ ہندوستان اولیاء کی سرزمین ہے۔ جگہ جگہ پر، یہاں کی ریاستوں میں، یہاں کے چپے چپے پر، پہاڑوں پر اور مختلف جگہوں پر اولیاء آرام کر رہے ہیں، اور یہاں کے لوگ ان اولیاء سے اتنی ہی جو ہے محبت کرتے ہیں۔ ہندوستانیوں کا ایک مزاج ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ چاہے وہ ہندو ہو، ان کے مزاج کے اندر اللہ والوں کا ادب، بڑوں کا ادب اور ان کا احترام ہوتا ہے۔ آج کے موجودہ حالات میں بھی اگر خانقاہوں اور درگاہوں اور اللہ والوں کے پاس جایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جتنے مسلمان ہوتے ہیں، اتنی ہی تعداد میں کم و بیش ہندو لوگ بھی، ہندو بھائی بھی قطار میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے اللہ والوں سے محبت کی ایک دلیل ہے۔ دوستو، جہاں تک مسلمان کی بات ہے، ایک مسلمان جس طریقے سے کسی نبی اور رسول اور کسی صحابی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کسی اللہ والے، کسی بزرگ کی شان میں بے ادبی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض بدقسمت لوگ میڈیا کے ذریعے سے اللہ والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی نسبت کے ساتھ نازیبا الفاظ، نازیبا کلمات کو جوڑ رہے ہیں اور ان کی شخصیت کو بدنام کرنے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جس کی ایک تازہ مثال حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے ان کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ وہ سلطان الہند کہلاتے ہیں، وہ ہند کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ دوستو، ہمیں اس موقع پر یہ جاننا چاہیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا ملک چھوڑ کر ہندوستان کو جو اپنا مسکن بنایا، یہاں رہنے کی جگہ بنائی، وہ ایسے ہی یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے سے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اے خواجہ معین الدین، تمہیں ہندوستان جانا چاہیے اور وہاں پر اسلام اور انسانیت کی دعوت کو عام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آئے تو اجمیر ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر سب سے زیادہ ہندو رہا کرتے تھے۔ ان ہندو بھائیوں نے آپ کے کردار اور اخلاق کو جب دیکھا تو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، انہوں نے آپ کے مذہب کو بھی اپنایا اور آپ کے اخلاق کو بھی جو ہے اپنایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان جب وہ آئے تو وہ لوگوں میں انسانیت کی دعوت دینے لگے، اور ان کی دعوت میں فقر اور استغنا اور دنیا سے بے نیازی ان کی دعوت تھی۔ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، لیکن پوری دنیا ان سے محبت کرتی تھی۔ جس زمانے کے اندر حضرت خواجہ ہندوستان آئے تو ان کی خدمت میں اس زمانے کے بادشاہ اور اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ آپ کی خدمت میں جو ہے پہنچا کرتے تھے۔ آپ کے اس طریقے کے اخلاق تھے، جب آپ راستے سے گزر جاتے تھے یا گزرتے تھے تو حیوان صفت لوگ آپ کی انسانیت سے متاثر ہو کر انسانیت کے راستے پہ آ جایا کرتے تھے۔ شراب اور ڈاکہ زنی اور برائیوں کو چھوڑنے کا آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے، عزم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ دوستو، اللہ والوں کو تکلیف دینا بھی یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔
اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من آذا ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کسی اللہ والے کو تکلیف دیتا ہے وہ گویا کہ اللہ سے جنگ کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ سے جنگ کرے وہ کب جیت سکتا ہے اور کیسے جیت سکتا ہے؟ یہ اللہ والے جب انہوں نے اپنی دعوت کو عام کیا تو کیسے کیسے لوگ ان سے انسانیت سیکھے، اور پھر ان اللہ والوں کے ذریعے سے دنیا کے اور بالخصوص ہندوستان کے چپے چپے کے اندر جو ہے انسانیت پھیلی۔ انہوں نے جو ہے پیاسوں کو پانی پلایا، بھوکوں کو جو ہے کھانا کھلایا، اور ایک انسان کو بلا تفریق مذہب دوسرے انسان سے محبت کرنا سکھایا۔ جو لوگ ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایسے حالات میں ان اللہ والوں کے باتوں کو، ان کے پیغامات کو، ان کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، اور جو لوگ اپنی زہریلی زبان کے ذریعے سے، زہریلی ذہنیت کے ذریعے سے اس وقت حضرت خواجہ سے متعلق نازیبا کلمات کہہ کر مسلمانوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں اور ہندو بھائیوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو دونوں قوموں کو مل کر منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔